بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں غیر ملکی خط کا تذکرہ ہے اور آج کل سیاست اسی خط کے گرد گھومتی نظر آ رہی ہے۔ آج حکومتی وزراء نے ایک اہم پریس کانفرنس کی اور یہ اعلان کیا کہ وزیر اعظم یہ چاہتے ہیں یہ خط سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے رکھا جائے اور وہ اس کو دیکھیں اور فیصلہ کریں۔ حالانکہ اٹارنی جنرل نے اس رائے سے اختلاف کیا ہے۔ یہ خط ہے کیا اور پاکستان کو کس ملک کی جانب سے کیسی دھمکی دی گئی ہے، اور خاص طور پر موجودہ جو تحریک ہے اپوزیشن کی، تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بھی اس خط کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ کہنا ہے وفاقی وزراء کا۔ دھمکیاں کس طریقے سے دی جاتی ہیں، ماضی میں پاکستان کی سیاست میں غیر ملکی دھمکیوں کا کتنا اثر رہا اور کب کب یہ دھمکیاں پاکستان کو دی جاتی رہیں، آج ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ ساتھ ہی ذکر کریں گے کہ اپوزیشن اور حکومت کے جو نمبر گیم ہے وہ کیا ہے، اپوزیشن کیا دعوے کر رہی ہے اور حکومت کے دعوے کیا ہیں، اور حکومت اپنے اتحادیوں کو ساتھ رکھنے کے لیے کیا جتن کر رہی ہے۔ ساتھ ہی ذکر کریں گے ہمسایہ ملک افغانستان کا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب اور سن لیتے ہیں بات اسد عمر صاحب کی اور فواد چوہدری صاحب کی پریس کانفرنس میں انہوں نے کیا کہا۔ وزیر اعظم نے ذکر کیا تھا ایک مراسلے کا، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ اس سے ظاہر ہے، صاف نظر آتا ہے کہ کوئی بین الاقوامی بیرونی ہاتھ بھی شامل ہیں یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہو رہی ہے۔ یہ جو ہے قومی راز جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی سینسیٹیو نیچر کے ہوتے ہیں۔ یہ مراسلے کی تاریخ جو ہے وہ عدم اعتماد تحریک پیش ہونے سے پہلے کی، ابھی عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں ہوئی تھی اور اس سے پہلے یہ مراسلہ آیا ہے، تو یہ بڑی ایک غور طلب بات ہے۔ اس سے بھی زیادہ اہم، اس میں دو ٹوک الفاظ کے اندر یہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی، اگر عمران خان وزیر اعظم رہتے ہیں تو خوفناک اس کے نتائج آ سکتے ہیں۔ جن چیزوں کا اظہار کیا گیا ہے وہ اس میں براہ راست پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب اس کے اندر کردار کون کون ہے، اس میں ایک کے اوپر تو کوئی شک ہی نہیں ہے اور وہ نواز شریف۔ وہ لندن بیٹھے میں، وہ باہر ملاقاتیں کر رہے ہیں اور وہ بھی وزیر اعظم جس دن چاہیں گے تو وہ تمام تفصیل بھی بتا دیں گے۔ زیادہ تر تو اس میں سے میڈیا کے اندر رپورٹ بھی ہوتی رہی ہے کہ کس کس سے ملتے رہے ہیں وہ اور جو وہ باتیں کرتے رہے ہیں، ظاہر ہے ان میں سے ایک کا نتیجہ جو ہے ہمیں یہاں پر عدم اعتماد کی تحریک کی صورت کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ جی، اور یہ سب سے بڑے کردار نواز شریف صاحب ہیں اور جو لندن میں بیٹھ کے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور یہ جو کردار ہیں اور خط ہے، اس کے اوپر کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بننا چاہیے کہ اگر کوئی واقعی کوئی سازش کر رہا ہے تو سامنے آئے۔ کل شہباز شریف صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ سچا ہے تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ نواز شریف صاحب کو ایک دفعہ نکال دیتے ہیں، تھریٹ دیے کیسے جاتے ہیں، ہوتا کیسے ہے، وہ کیا صورتحال ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے قوم کو سمجھنے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا عدالت اس میں انٹروین کر سکتی ہے۔ میں آرٹیکل 184(3) پڑھ دیتا ہوں۔ اس آرٹیکل 184(3) کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ عدالت انٹرفین کرتے۔ پاکستان کا آئین کہتا ہے stipulates that for the court to have original jurisdiction on an issue, its first needs to be of public importance. Secondly, that issue must involve a violation of fundamental human rights. ٹھیک ہے جی، تو یہ پبلک امپورٹنس کا ایشو تو بن چکا ہے اس جلسے کے بعد۔ اچھا، اگر کورٹ انٹروین کرتی تو غلط ہے۔ شہباز شریف صاحب اٹھیں، سیدھا عدالت میں 184(3) کے تحت جائیں اور کہیں کہ جی لوگوں کی جان سولی پہ اٹکی ہوئی ہے، اس کو لے کے آؤ، عمران خان کو جھوٹا ثابت کر، ختم سی بات۔ اب آتے ہیں کہ خط کیسے ہوتے ہیں اور خط کس طرح کیوں لکھے جاتے ہیں اور کیسے لکھے جاتے ہیں۔ یہ میرے پاس 1971 وار کے درمیان بالکل پاکستان کا کیس، اگرچہ کہ میں نکالنا چاہوں تو میں یوکرین کا بھی نکال سکتا ہوں، چلی کا بھی نکال سکتا ہوں، کیوبا کا بھی نکال سکتا ہوں، تھائی لینڈ کا آخری ٹیسنگٹن کی جو گورنمنٹ ختم کی تھی اس کا نکال سکتا ہوں، یہ پاکستان کا ریلیٹڈ نکال سکتا ہوں۔ یہ 1971 کرائسس، یہ انہوں نے، چونکہ ظاہر بات ہے اتنے سال ہو گئے، انہوں نے ابھی سیکرٹ ڈاکومنٹ جو ہے نکال دیے۔ پریزیڈنٹس دو ملکوں کے درمیان جو بھی گفتگو ہوتی ہے، پہلی بات یہ ہے ٹیلی فون پہ بھی ہو اس کو لکھا جاتا ہے۔ صحیح، کبھی نہیں ہوتا کہ جناب فون چکا تیسرے سامنے کہتا ہے جی نواز شریف نے مودی سے بات کی، بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ باقاعدہ ایک بندہ بیٹھا ہے جو نوٹس ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں جو مشہور واقعہ یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب بل کلنٹن سے ملنے گئے تھے تو انہوں نے اپنے بندے کو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آپ نہ آئیں، تو انہوں نے امریکنز نے اپنا بندہ بٹھایا تو انہوں نے کہا آپ نے
ہم علیحدہ بات کرنا ہے. اس نے کہا نہیں ہم اس کو ریکارڈ کرتے ہیں, اٹس اے پروٹوکول آف اے. کوئی ٹیلی گرام ہو تب بھی ریکارڈ کی جاتی ہے, کوئی اور چیز. براہ راست خط نہیں لکھے جاتے ہیں. اس میں میں آپ کو 3 دسمبر کی کرسپانڈنس 71 کی جنگ چھڑ چکی ہوئی تھی, اور پہلے تو لمبی لمبی کہانیاں ہیں. اس کے اندر اندرا گاندھی وہاں پہنچی, اندرا گاندھی نے مدد مانگنے کی کوشش کی, انہوں نے نہیں دی. پھر انہوں نے چائنا کو لکھا انٹروین کرو, چائنا نے انٹروین نہیں کیا. پھر انہوں نے روس کو کہا کہ جنگ بڑھ جائے گی, اس کو نہ کو یہ نہیں لکھا. اس کے بعد جنگ وہاں 3 دسمبر میں جو باتیں شروع ہو گئیں, تو انہوں نے وارن کیا تھا اندرا گاندھی کو, ہم ایسی تیسی تم ویسٹ پاکستان کی طرف نہ چھیڑو. یہ ٹرانسکرپٹ آف دا ٹیلیفون کنورسیشن بٹوین پریزیڈنٹ نکسن اینڈ ہز اسسٹنٹ فار دا نیشنل سیکورٹی افیئرس. کون نام ہے اس کا؟ کیسنجر. اس سے کہتا ہے کہ اینی لیٹ ڈیولپمنٹس, پریزیڈنٹ کہتا ہے اٹس مور اینڈ مور سرٹن اٹس انڈیا اٹیکنگ اینڈ ناٹ پاکستان. وی کٹ آف ادر سپلائز. Secretary wants to go to the Security Council and go on TV. I say we can go as soon as Pakistan say it's all right. With them, we are sending a message through our channels. Speed it up. I don't think we should rush until we see that what they want. اس کے بعد پھر اگلی کنورسیشن آتی ہے. اچھا یہ کنورسیشن تو انہوں نے ٹرانسکرائب کی ہے نا, ٹرانسکرپشن نہیں, یہ ٹرانسکرائب ڈائریکٹلی کو خط لکھ کے سن تو لینا, اس کی بنیاد پہ وہ خط لکھتا ہے we should go. اس کے بعد آگے پھر خط لکھا جاتا ہے. اچھا وہ خط لکھا جاتا ہے امبیسڈر کو, امبیسڈر آف انڈیا ان یونائٹڈ اسٹیٹس. امبیسڈر آف انڈیا اپنے چینل کو کہتا ہے کہ بھائی جان یہ تھریٹ آپ کو دیا جا رہا ہے تھرو دس. ڈائریکٹ خط نہیں لکھے جاتے. پھر اس کے بعد کہا گیا ہے یہ جو خط ہے نا بیسیکلی جو عمران صاحب لہرا بیسیکلی پاکستانی امبیسڈر نے تھریٹ کمیونیکیٹ کیا ہے. اچھا کہ یہ پھر اس کے بعد ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اگلے دن پھر جنگ شروع ہوگی. تو اس نے کہا کہ اس کو ویڈیو بنا کے دو. اس میں آگے آتا ہے, میں تفصیل کو لمبی ہو جائے گی, آتا ہے کہ ہم نے اس کو سارے ویڈیو بنا کے دیے کہ یہ ہم نے سارے کے سارے لیبنان کا بیس ہمارا جو تھا, ٹرکی میں ہمارا جو اسلحہ تھا, ہم سارا پاکستان بھیج رہے ہیں اور تمہاری ایسے, اور یو ول سی دی کانسیکوینسز. اور پھر اندرا گاندھی کو باقاعدہ انہوں نے خط لکھا, امبیسڈر کو بلایا گیا, ویڈیوز اس کی ہینڈ اوور کی گئی اور کہا کہ یہ ہمارا کنسرن جو ہے اندرا گاندھی کو پہنچا دو. اور پھر اس کہتے ہیں کہ صبح 7 بجے جو میٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر دیر واز اے سیز فائر. اچھا یہ صرف ایک ایگزامپل نہیں ہے, اس طرح کی 50,000 ایسی ایگزامپلس ہیں کہ جو براہ راست جو ہے کی جائے. اسی لیے جو پریزیڈنٹ مشرف جو ہے جب اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے تھریٹ کیا گیا, رچرڈ آرمٹیج نے جو کہا, انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم نے نہیں کہا, ہمارے ریکارڈ میں ایسی کوئی چیز نہیں کہ ہم نے تمہیں تھا. اور جنرل محمود بھی یہ کہتا ہے کہ کوئی تھریٹ نہیں کیا گیا تھا کہ ہم تم کو کہہ دیں. بلکہ جارج ٹیننٹ نے جو فائلز بتائی ہیں وہاں پر, جو کتاب لکھی ہے اپنا CIA وار, اس نے ایک پیراڈائم شفٹ کیا. جارج ٹیننٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے سب سے لمبا CIA کا ہیڈ تھا, اور اس کے نام کا میڈل دیا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ محمد بن نائف کو میڈل دیا گیا تھا. جارج ٹیننٹ نے لکھا ہے کہ ہماری توقعات یہ تھی کہ ہم یہ 7 مطالبات رکھیں گے, 2 سے 3 مان لے گا, لیکن ٹو ارر سرپرائز ہمیں فون کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, وہ سارے مان گیا تھا. تو لیٹنے کا تو ایگزامپل ہماری ہے. تو اسی طرح انہوں نے جو ہے یوکرین میں اس طرح خط لکھا ان کو, اور اسی طرح کمیونیکیٹ. تو وایا ایمبیسی کس لیے بیٹھی ہوتی ہے؟ اس لیے بیٹھی ہوتی ہے کہ براہ راست اسلام کی چو چو چاچا چاچا نہیں کی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر امبیسڈر نے بھی خط آپ کو لکھا ہے تو لہرانے کی ضرورت نہیں تھی. پہلی بات ہے چلو پریزیڈنٹ آف پاکستان کی حیثیت, لیکن آپ تو طریق عدم اعتماد سے جوڑ رہے ہیں نا اس کو. نہیں, اگر وہ کہہ رہا ہے کہ طریقے پولیٹیکل مائلیج لینا چاہ رہے ہیں, وہ غلط ہے. وہ اگر تو اس خط کے اندر طریقے عدم اعتماد کا ذکر ہے, ایک امبیسڈر جو ہے وہ, ایک اور بات یاد رکھیں, امبیسڈر کو جب بات کی کمیونیکیٹ کی جاتی ہے تو اس کے منٹس امریکہ بھی ریکارڈ کرتا ہے. اگر امریکہ نے اپنے پاس ریکارڈ کیے ہوئے ہیں کہ ہم طریقے عدم اعتماد آ رہی ہے تمہارے خلاف, یہ تب بھی پتہ چل جائے گا. امبیسڈر نے جھوٹ بولا ہے تب بھی پتہ چل جائے گا, کیونکہ ظاہر بات ہے جس وقت یہ صورتحال ہوگی تو یہ خط اوپن ہوگا. پریزیڈنٹ پرائم منسٹر از انڈر اوتھ. جو پاکستان وزیر اعظم کا جو اوتھ ہے, جو گورنر کا اوتھ ہے, جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے, یہ ہے کہ میرے نالج میں اگر کوئی ایسی بات آتی ہے کہ جو بحیثیت منصب وزیر اعظم, تو میں اس کو ڈسکلوز نہیں کروں گا. لیکن 184(3) کے تحت اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک ایسا تھریٹ ملا ہے, تو پھر سپریم کورٹ جو ہے اٹس این آئیڈیل فورم. لیکن اس سے پہلے جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے, نیشنل سیکورٹی کونسل ہے, آپ کی جتنے بھی ادارے دیکھیں انہوں نے پہلے وہاں نہیں ہونا چاہیے. اسد عمر صاحب یقین, میں اسد عمر کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ ان کو دکھایا ہے. سب سے ان کو پہلے اس کارروائی کا تو انتظار کر لینا, وہ کیا فیصلہ کر رہے ہیں, پھر سپریم کورٹ میں آئے. دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ
सिचुएशन अगर दुनिया की जितना भी coup d'etat हुए हैं, अगर उनकी तारीख देखी जाए ना, मैंने उस दिन भी बताया, लिखा भी है कि यूक्रेन के अंदर जो प्रो रशियन क्रोविच था उसको बाकायदा इसी तरह का थ्रेट दिया गया था कि तुम्हारे खिलाफ पब्लिक हो गई है, रूसी सिर्फ 30% हैं, 70% यूक्रेनियन है, तुम हुकूमत छोड़ दो, सही है। वरना हम तुम्हारे खिलाफ अदम एतमाद लेके आएंगे। और बाकायदा उसको थ्रेट किया गया। फिर यूरोपीय यूनियन के एम्बेसडर जो थे उन्होंने मिलना शुरू किया वहां पर, और ज़ेलेंस्की जो था उसको बाकायदा कैंडिडेट के तौर पे लाया गया, और फिर वहां पर धरना हुआ, वो जा नहीं रहा था। धरने के दौरान 100 बंदा मर गया, कुछ 200-250 मिसिंग हुए, शोर मच गया, हंगामा मच गया। उसके बाद उन्होंने रिजाइन दे के चला गया। उन्होंने कहा अभी असेंबली की बात नहीं, फ्रेश इलेक्शन कराओ। फ्रेश इलेक्शन में जाहिर बात है वो आ गए, और उसके बाद ये बंदा आ गया। अब इसको भी आराम से बैठे हुए थे बेचारे, रूस भी आराम में बैठा हुआ था, वो उन्होंने सबसे पहले पंगा लिया अमेरिकन ने। उसने कहा हम तुम्हें नेटो का मेंबर बनाते हैं। उसने कहा भाई मैं नहीं बनना चाहता हूं फिलहाल। उसने कहा नहीं हम बनाना चाहते हैं। यूनान ने इनकार किया, जर्मनी ने इनकार किया, फ्रांस ने इनकार किया, नहीं अब रूस ने हमला कर दिया। असल मसला खुद सारे पीछे हट गए। असल मसला यह है कि आपको पता है 6 महीने पहले मैंने मेरी यूट्यूब पे भी था, यहाँ भी था कि यूक्रेन और पाकिस्तान 2 बेसिक इश्यूज हैं। असल मसला यह है कि इतना नेशनल इंपॉर्टेंस का इशू है, इसको फौरी तौर पे या तो पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं और जिसके अंदर सिक्योरिटी के तौर पे उसको कहें कि जी आपको अमानत है, हम आपको बता रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट में फिर ओपन कर दिया जाए। इसलिए कि अगर आप ये समझते हैं कि 22 करोड़ अवाम जो हैं वो अमेरिका के गुलाम हैं, तो इमरान खान साहब आप झूठ समझ रहे हैं। 22 करोड़ अवाम ही आपको मैंडेट देते हैं। 22 करोड़ अवाम ने भी इस कौम की हल्फ उठाया हुआ है। 22 करोड़ अवाम भी इस धरती से मोहब्बत करते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में खत दें, ओपन करके दें, और मैं कहता हूं उसमें एक करारदाद पेश होनी चाहिए अपना असेंबली में कि हम इमरान खान को इस खत के मामले से उस हलफ से मुबर्रा करते हैं कि इमरान खान साहब आपका हलफ नहीं है इस खत के मामले में, ओपन करो। अच्छा, ताकि वो लेकिन ये खेल तो चूहे बिल्ली वाला खत्म हो ना, तमाशा बना हुआ है। पता चले कि भाई अपोजिशन कर रही है, और या पता चले अमेरिका कर रहा है, तो अमेरिका कर रहा है तो फिर जो बाइडेन खुद आए। नाम तो खान साहब ने किसी का लिया नहीं है, इसलिए हमें भी नहीं लेना चाहिए कि कौन कर रहा है। नहीं अंदाजा तो है हमारा। नहीं आप मुझे बताएं, मेरे शहर में कोई चौकीदार थ्रेट, बड़ा तमन्दार थ्रेट करता है ना, किसी गरीब आपका पीएन थ्रेट कर सकता है कोई। चलें जी, अब ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे काफ लीग की आखिर सियासत क्या है और किस तरीके से चौधरी परवेज़ इलाही ने ये पता खेला, इस पर बात करेंगे। ब्रेक। परवेज़ इलाही साहब नॉमिनी होंगे इमरान खान के, इसलिए हम उनको वोट नहीं देंगे। हम उनके मुखालफ जो है वो उम्मीदवार लाएंगे। अलीम खान कोई उनको उम्मीदवार बनाए तो शायद बन जाए। सियासत खेलना सबका काम है। उनकी थोड़ी सी तंग नजरी है परवेज़ इलाही साहब की, समझते हैं कि उनको वो बना सकते हैं। मेरी नजर में वो पीटीआई उनको बना नहीं सकती। वो वोट्स नहीं है उनके पास पंजाब असेंबली में। और जहाँ तक ये दूसरे लवाजमात हैं, ये तो होता रहता है, इस तरह तो होता है, इस तरह के काम है। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। सदर ज़रदारी साहब की हमने गुफ्तगू सुनी, और साथ जो उन्होंने एक और फ़िक्रा ये कहा कि परवेज़ इलाही साहब शुक्रिया अदा करने रात 12 बजे मेरे पास आए और सुबह कहीं और चले गए। बहरहाल काफ लीग ने जिस तरीके से एक पता खेला और एकदम सियासत का जो रुख बदल दिया, और ये सब काफ लीग की जो सियासत ख़ास तौर पर चौधरी बरदरान को आप बड़ा करीब से जानते हैं। पहले ख़बर ये कल आई कि जी चौधरी शुजात साहब जो हैं वो बड़े नाराज़ हैं, इस फैसले से खुश नहीं हैं, लेकिन आज उनका बयान भी सामने आया कि जी मेरी ही मुशावरत से हुआ और ये सारा जो फ़ैसला हुआ है इसमें मैं शामिल हूँ और मैं ख़ानदान का बड़ा हूँ। बड़ा तवील बयान है, लेकिन जो बात कही जा रही है कि मुन्नस इलाही पहले दिन से जो है वो इमरान खान साहब के साथ खड़े थे, और हमेशा जब भी उनकी बात हुई किसी से भी उन्होंने कहा जी हम खड़े हैं हुकूमत के साथ। बाकी दोनों जो है ना, उनके वाले साहब और उनके देखिए डिसीजन हमेशा इनके लिए मुश्किल रहे हैं। जिस वक्त नवाज शरीफ ने उनके लिए नाटका बंद किया था और उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस मामला शुरू हो गए थे, आपको शायद याद होगा, तो नवाज शरीफ शहबाज इनकी वालदा जो थी चौधरी ज़फ़र इलाही मरहूम की बीवी, वो बहुत सख्त ख़िलाफ़ थे। बल्कि उन्होंने यहाँ तक थ्रेट कर दिया था कि मैं आपको वहाँ नहीं जाने दूँगी, आप मेरे खामद के कातलों के साथ वादा कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने वादा कर लिया तो फिर ख़ानदान एक हो गया। अच्छा, ये उनके यहाँ एक ट्रेडिशन रही है कि जब वो करते हैं तो फिर नहीं पीछे हटते। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि 9 दफ़ा शरीफ फैमिली ने मैं धोखा दिया। मायदा हुआ, उस मायदे के साथ इलेक्शन हुए, सब कुछ हुए,
پرویز لائی کو تقریباً مبارکبادیں مل گئیں کہ آپ وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں. شہباز صاحب اور صبح شہباز صاحب نہیں، صبح نواز شریف آئے کہ ابا جی نہیں مان رہے. وہ کہتے ہیں شہباز، یہاں پہ ان کو تھوڑا سا گلا تھا کہ وعدہ ہم سے ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں کار والے نہیں مان رہے. نہیں، اس میں تو مٹھائی بھی کھلائی جا چکی ہے عمران خان صاحب شروع. اچھا، لیکن اب جو نمبر گیم آ گئی ہے، کیا اب پرویز لائی صاحب کے لیے بڑا ایزی ہو گیا ہے کہ آرام سے منتخب ہو جائے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں. دیکھیں پرویز لائی، دیکھیں یہ نمبر گیم آخر تک چلے گی. دیکھیں اب تو خیر ظاہر بات ہے، کل بھی میں نے آپ سے بتایا تھا کہ اب تحریک عدم اعتماد تو ختم ہو گئی، کیونکہ بندہ ہی ریزائن ہو گیا تو ختم بات کہاں سے چلے گی؟ وہ تو ہو نہیں سکتی نا. ہاں، وہ تو اب تو انہوں نے ووٹ لے انفراسٹرکچرس ہو گئے. اب تو 2 کینڈیڈیٹس کے درمیان مقابلہ ہونا ہے، اور اس میں 3 کینڈیڈیٹ کے درمیان مقابلہ ہو سکتا ہے، اس میں 5 کینڈیڈیٹ کے درمیان مقابلہ ہو سکتا ہے. وہ تو مقابلہ ہوتا ہے، میجارٹی دا ہاؤس آپ نے لے کے آنی. اصل سچویشن یہ ہے کہ پرویز لائی اس مسئلے میں وہ کائیاں ہیں کہ کس طرح انہوں نے منور کرنا ہے، چیزوں کو لے کے جانا. ہی نوز. اگر دیکھا جائے تو ایز کمپیئر ٹو نواز شریف، وہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ چلنا زیادہ ہم تو پہلے دن کہتے تھے فائدے میں کہ فائدے میں رہو گے، لیکن وہ کیونکہ ہٹا نا ہمارے پارٹی ہے تو یہ ہے وہ ہے. اور پھر عمران خان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ پہلے دن ہی وہ کسی بزدار کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا. لیکن یہ بزدار صاحب پہ مجھے ترس آ رہا ہے، جو اتنے بیسٹ کھلاڑی تھے ان کے. جب لانے کے لیے کینڈیڈیٹ کا مسئلہ ہوا تو جہانگیر ترین گروپ اور شاہ محمود قریشی گروپ دونوں یوں کھڑے ہو گئے تھے. اور شاہ محمود قریشی کا الزام یہ تھا کہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن مجھے جہانگیر ترین نے ہروایا ہے، ورنہ میں آج وزیر اعلیٰ ہوتا. اور یہ گروپ میں ایسے صورتحال بن گئی تھی کہ کوئی اور راستہ، علیم خان کو لاتا تو کچھ اور ناراض ہو جاتے تھے، کیا نام تھا ان کا، میاں اسلم کو لاتا تو کوئی اور ناراض ہو جاتے تھے، اور پھر چودھری بھی ان دونوں پہ نہیں مان رہے تھے. تو بزدار جیسا شریف آدمی جو تھا وہ ایک بیچ میں اس کی لاٹری نکلے. لیکن آج بزدار سے بڑی مزے کی باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا جی میرے سینے میں راز ہے، میرے سینے میں دفن رہنے دیں، اگر میں نے کتاب لکھی تو سب سے زیادہ بکنے والی کتاب. اللہ اکبر. تو اور اس کتاب کا عنوان بھی انہوں نے تجویز کیا ہے کوہ سلیمان سے سیون کلب روڈ تک. آج انہوں نے یہ باتیں کی ہیں صحافیوں سے. 8 کلب روڈ، 7 کلب، 7 کلب تو پرانا والا، 8 کلب نیا دفتر ہے بڑا والا. جب بہرحال انہوں نے یہ تجویز کیا. اچھا، اب صورتحال عثمان صاحب یہ ہے کہ یہ 172 کی گیم جو ہوتی ہے نا، اس میں حکومت نے صرف ایک بندہ توڑنا ہوتا ہے تو گیم دھڑام گر جاتی ہے. نواز شریف نے مبارکبادیں لے لی تھیں، انہوں نے پورے نمبر کر دیے تھے عدم اعتماد کے. چھانگا مانگا میں رکھا ہوا تھا، سب کچھ کیا ہوا تھا. جنگلات کے اندر سے کوئی بندہ ملا، مختوم ان کو عالم کو، احمد عالم کون تھے، احمد عالم انور کو ان کو ملے تو وہ پورے ڈوین ہو گئی. انہوں نے کہا جی جو بے نظیر کے حق میں ہیں وہ اس طرف، اس طرف ڈوین ہوتی تھی. ہاں جی، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں. یہ بیٹھے ہوئے تھے اس طرف نواز شریف کی طرف، انہوں نے اپنی پگڑی وگڑی سنبھالی اور یوں اٹھ کے ادھر چلے اور ایک دم بازی پلٹ گئی. تو یہ آخری. لیکن آج عمران خان صاحب نے جو خط لکھا ہے اپنے تمام اراکین کو کہ کوئی اجلاس میں نہیں جائے گا، میں پارٹی لیڈر کے طور پہ آپ کو پابند کر رہا ہوں، اگر کوئی جائے گا تو آئین کے آرٹیکل 63 کی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے عائشہ گلالئی کے بارے میں انہوں نے الیکشن کمیشن کے پاس گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے ان کو ہدایت دی تھی. تو عمران خان صاحب نے کہا تھا میں نے تو زبانی دی تھی. اور پھر انہوں نے کہا جب وہ ووٹ پڑ رہا تھا تو آپ نے خود ووٹ نہیں ڈالا تو آپ اس کو کیسے کہتے ہیں کہ تم ووٹ دے. تو اس طرح ان کا کیس جو تھا وہ انفرکچس ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا. اسی لیے انہوں نے بنیادی طور پر. اب دیکھیں ایک اور میں بات بتاؤں، آپ کو یاد ہے کہ ہم وسیم اختر اور وہ آئے تھے اپنا عامر خان آئے تھے، تو ہم اس کے پاس ملاقات لے گئے تو ہم نے کہا آپ چودھری برادران سے کیا کرنے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم یہاں سے ہوا کا رخ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ، اور ہم نے یہ طے کر لیا ہوا ہے کہ اب سچ پوچھ کے بولنا ہے. اچھا، تو اب جہاں دیکھیں نا، آج ایک بات طے ہے کہ اسی لیے پوری کی پوری توانائیاں بلوچستان کی طرف چلے گئی ہیں. اب یہ اسلم بوتانی صاحب ڈی ایس پی ہوتے تھے، ان کے والد صالح بھائی ان کے صالح بوتانی صاحب، وہ یہ ہمارے ساتھ وہ بہت کلوز کلیگ رہے. پھر ان کو بعد میں الیکشن آ گیا. آج وہ جس طرح آنکھوں میں آنسو لا کے زرداری صاحب کی احسانات، آپ کو دیکھا مکمل ڈبائی ہوئی آنکھیں رہی ہیں ان کی. تو وہ پھر اس طرح آج بس باپ کے 4 بندے تھے، آج 2 بندے دوسری طرف. نہیں، اطلاعات ہے، نوٹ کنفرم نہیں، میں بلوچستان کی بات کر رہا ہوں نا. تو بلوچستان کی پالیٹکس بڑی عجیب و غریب قسم کی ٹرکی ہے. میں ساری عمر وہاں گزاری ہے. یہ بوتانی اسمبلی اور جام فیملی کا آپس میں بڑا پرانا اختلاف ہے. جام فیملی جام صاحب یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ جب عطا اللہ مینگل تھا وہاں پر وزیر اعلیٰ تو انہوں نے باقاعدہ میرے بلا کے میرے پیٹ پہ چھڑیاں ماری تھی. اچھا. اور باقاعدہ ایک فورس بنائی تھی. اللہ تعالیٰ مینگل خود اس فورس کو لے کے لسبیلا چلے گئے تھے.
بطانیز جو ہیں جام کے خلاف ہیں اور یہ پھر اس طرف جاتے ہیں جہاں جام نہ ہو تو دوسری طرف جاتے ہیں، لیکن اس دفعہ پورے اکٹھے ہو گئے. بلوچستان کی جو ٹرائبلزم کی سوسائٹی کی پالیٹکس ہے نا، اسلم ریسانی اور یار محمد رند ایک جگہ نہیں رہ سکتے، نواب اکبر بگٹی اور اسلم ریسانی ایک جگہ نہیں رہ سکتے، جام غلام قادر اور وہ ایک جگہ نہیں رہ سکتے، بزنجوز کے کچھ ٹرائب ایک طرح، تو وہاں ایک عجیب و غریب، اس کو زرداری صاحب جو کہ بلوچ ہیں تو اس کو اس طرح پہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بندہ ہب لسبیلا میں رہتا ہے اس کے سارے رشتے تعلق کراچی کے ساتھ وابستہ ہیں، وہاں وہیں اس کے ساتھ، تو وہ بہت زیادہ، تو وہ ادھر اب تک انفلوئنس وہاں چلا گیا. کے پی کے میں کوئی جا کے خرید و فروخت نہیں کر رہا. سندھ میں جو ہے یا پیپل پارٹی خرید و فروخت میرا خیال مناسب لفظ نہیں ہے، ضمیر جگہ نہیں رہا. ضمیر جگہ نہ، یہ واقعی صحیح نہیں. ضمیر کی خرید و فروخت کا مطلب یہ ہوتا ہے ضروری نہیں کہ آپ صحیح چیز، ضمیر کی خرید نہیں، آپ صحیح چیز بھی خرید سکتے ہیں، میٹھے بول سے بھی خرید سکتے ہیں. بالکل یہی ہے. اور میٹھے بول میں جادو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو کوئی چیز خریدنا اچھی چیز ہے، ارزاں خریدن صحیح. میں نے آپ کی نظریں خرید لی، بہت چیزیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ایسے پکڑے ہوئے ہیں، نہ ایک ادھر سے اٹھ سکتا ہے نہ ایک، واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ. وہاں پر بھی مولانا فضل الرحمان، تحریک انصاف، نون لیگ ایسے کھڑے ہوئے ہیں، واٹر ٹائپ کمپارٹمنٹ. گیم کہاں چل رہی ہے؟ پنجاب میں اور اس میں. پنجاب میں پرویز الہی کے آنے کے بعد گیم ہیز گون. وہ اب لیکن وہ زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے، وزیر اعلیٰ وہی بنے گا جس کو اپوزیشن نامینیٹ کرے گی. اور جو چیلنجز ہیں علیم خان گروپ، جہانگیر ترین گروپ اور باقی جو اتنے گروپ ہیں، علیم خان اور خود پی ٹی آئی کے اندر گروپ. جہانگیر دو بات کر، جہانگیر ترین وہ ہے کہ جس کی چودھری سرور کے اختلافات کی صورتحال ملتی ہوئی تھی تو پرویز الہی صاحب نے اپنے گھر سے ویڈیو لیک آؤٹ کروائی تھی، ٹھیک. اور علیم خان وہ ہے جو ان کا کیبنٹ کا ممبر رہا ہوا ہے اور پورے بشرف ٹینیور میں ان کے ساتھ، جسے کہتے ہیں مکمل، ویسے تو بندہ تو یہ بھی ان کا ساتھ تھا، کیف لیگ میں تھا، سردار بزدار جو تھا. ہاں جی، بزدار کا والد ان کا ایم پی ہوتا، تحصیل ناظم تھے، والد ایم پی تھا. تو یہ سارے یہ دیکھیں وہ جانتا ہے کو مسئلہ، وہ جانتے ہیں ان ساری چیزوں کو. بڑا مزہ ہوتا ہے اگر پرویز الہی صاحب ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں. کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ، دیکھیں. لیکن بہرحال سیاست تو آج کل انہی کے گرد گھوم رہی ہے. سر میں نے بتا دیا ان کا وسیم اختر فکر، کہتا ہم صرف ہوا کا رخ دیکھنے آتے ہیں. لیکن زرداری صاحب پر امید ہے کہ جی ایم کیو ایم کی طرف سے اچھی خبریں آئیں گی. مجھے ایک ڈر ہے، آخری ڈر کہ زرداری صاحب یہ جو سارا کچھ اکٹھا کر رہے ہیں یہ اکٹھا کر کے کسی اور طرف نہ نکل جائے. اچھا ڈر ہے کیونکہ زرداری صاحب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے سارے انڈے جو ہے نا نون لیگ کی چوکری میں ڈال دیں. اچھا چلیں جی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. سیاست کے رنگ ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. یا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے شاہ محمود قریشی صاحب کے دورے کی اور خاص طور پر افغانستان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کیا پیش رفت ہو رہی ہے، اس کا لیں گے جائزہ بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگلے ہفتے چین کے اندر ایک اہم کانفرنس ہو رہی ہے جس میں افغانستان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے پیش رفت کا امکان ہے. اور یہ سب کتنا کا امکان ہے کہ افغانستان میں طالبان کی امارت اسلامی حکومت کو تسلیم کیا جائے. پاکستان نے یہ اشارہ دیا ہے کہ جی کنسنسس بلڈ اپ ہو خطے کے ممالک کے اندر تو پھر ہم کریں گے. اس کی دو وجہ سر. ایک تو یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن مشن جو ہے اس نے ایک یہ کہا ہے کہ ہم ایڈ کی اسسٹنس کے لیے ہم افغانستان کی حکومت کو تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن یہ جنرل ریکگنیشن نہیں ہوگی. اچھا، لیکن ہم ایڈ کی اسسٹنس کے لیے تمام تر وہ جتنی بھی فارمیلٹی ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہوتی ہیں وہ دیں گے. ان کو پیسے پہنچانے ہیں، ان کو کھانا پہنچانا ہے، ان کو باقی چیزیں دینی ہیں آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈ ہم اس کو دیں گے. اور ویسے بھی یونائٹڈ نیشنز کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ سارے وہاں فنکشن کریں گے بٹ ول ناٹ ایکسیپٹ اٹ ایز اے اسٹیٹ اور انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. یعنی وہاں پر UNHCR بھی کھلے گا، وہاں پر یونیسیف بھی کھلے گا، وہاں پر یونیسکو بھی کھلے گا، وہ سارے کھلیں گے. سارے اس پہ کنسرن بھی شو کرا. انہوں نے کھول بھی دیے ہیں دفاتر وہاں پر اپنے. یہاں تک کہ OIC نے بھی اپنا دفتر وہاں پر کھول دیا ہے جس کے وہ ممبر ہیں. ریجنل آرگنائزیشن ایک ECO ہے، اس کا دفتر ویسے ہوتا نہیں وہاں. اس لیے منیر اکرم صاحب نے 19 مارچ کو ہمارے جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ افغانستان کی حکومت کو، امارت اسلامی افغانستان کو ایکسیپٹ کرنے کے علاوہ اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے. دیر از اونلی اے سنگل ایجنڈا
of 6 countries meeting: चाइना, ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान। अब आप देखें इनमें कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं है कि जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस वाला हो सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान में थोड़ी सी ऐसे चल रही है ना, कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी हाँ कभी ना। तो असल मसला ये है कि अगर ये चारों रीजनल मुल्क एक्सेप्ट करते हैं, और चाइना का असल मामला भी यही है कि चाइना जो है वो इस वक्त राइजिंग पावर है। मैं जो बाइडन का बयान सुन रहा था, आप देखिए कोई भी इंटरनेशनल पावर इस तरह का बयान दे सकती है कि उसने कहा कि मैं तो गुस्से में कहा गया था कि पुतिन को हुकूमत से निकाल दो, लेकिन मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, बस गुस्से से। भाई हुकूमतें कभी गुस्से में कहती हैं, विच मीन दैट ही रियलाइज्ड कि अगर उसको इंटेंगल किया जा रहा है वॉर के अंदर। और दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि यूरोप जो है वो अमेरिका का पूरी तरह साथ देने को तैयार नहीं है, क्योंकि चाइनीज डिप्लोमेसी इस लेवल की आ चुकी हुई है कि उन्होंने 68 कंट्रीज के साथ मुआहदात कर लिए थे, सी पैक जैसे वन बेल्ट वन रोड वाला मुआहदा था, और वो कहते थे कि हम चाइनीज टेक्नोलॉजी ऑफ रेलवे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और जर्मनी में, नॉर्वे में, स्वीडन में, फ्रांस में, इन सारी जगहों पे और वहाँ तक आगे। अब सर असल मसला ये है कि इस पे अफ़गानिस्तान से अगर अमेरिका निकलता है, लेकिन दूसरा अहम तरीन चीज़ जो है वो ये है कि एक ही कंपनी को, गैर मुल्की कंपनी को अफ़गानिस्तान ने इजाज़त दी है, और दैट इज़ चाइनीज़ कंपनी टू एक्सट्रैक्ट एंड एक्सपोर्ट लिथियम। लिथियम जिसे कहते हैं, वो कहते हैं अगले दौर की, ये आपकी सारी मोबाइल की कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो कि जिसके मतलब लिथियम मौजूद ना होती हो। आपकी तमाम, इवन अगर आप लिथियम ख़त्म हो जाए तो आपके सारे जहाज़ जो हैं वो चलना बंद हो जाए, आपके सारे के सारे कंप्यूटर्स एवरीथिंग। तो एक ही उनको बड़ा था कि उसको दिया है। ईरान, पाकिस्तान, चाइना, तुर्कमेनिस्तान, इसमें 1 2 3 मुल्क तो ऐसे हैं कि जो रशियन इन्फ्लुएंस के अंदर है। सही, रशिया ने कहना है एक्सेप्ट करो, उन्होंने एक्सेप्ट कर लेना है। ईरान कंप्लीटली इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखता है और उसने डिसाइड कर लेना है कि उनका यहाँ अगर कोई मसलकी मसला ना आ गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब ईरानियों का मफाद आता है तो वो नहीं देखते शिया के सुन्नी। जब वो लड़ने आते हैं हमास के साथ जाके मदद करते हैं, हमास तो सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ अख़वान मुस्लिमून के साथ जाके मदद करते हैं, वहाँ जाके मुर्सी के साथ थे। तो पाकिस्तान का मसला है अब ये कंसेंसस बिल्टअप करना जो है, क्या पाकिस्तान वहाँ कंसेंसस में वोट देगा, ये है इशू। अब बंदा जा रहा है शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी के बारे में कुछ रिपोर्ट्स अमेरिकन की बड़ी डामाडोल है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, अल्लाह ताला वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान की ही बात करेंगे, लेकिन अमेरिकन प्रेस बड़ा डामाडोल है। वो समझते हैं कि ही इज़ ऑलमोस्ट आर बॉय। अच्छा, तो और बॉय तो नहीं है वो, जो वो क्या था, वो जो बंदा जिसने लाहौर में कत्ल कर दिया था, रेमंड डेविस, उस केस के अंदर इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने। हाँ सर में लंबी कहानी, मेरी लड़ाई करवाएंगे शाह महमूद से। मतलब शाह महमूद कुरैशी अपने आप को उसने, मैं रिपोर्ट पढ़ी थी वाशिंगटन पोस्ट में कि ये अपने आप को फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के लिए बाकायदा लॉबिंग करते रहे हैं उस पर। उस तहरीक इंसाफ में नहीं थे, पीपल पार्टी से। आपको पता है वजह ये था कि इनको उन्होंने वापडा का बनाया था वजीर, पानी में बिजली का, और कुर्सी खाली नहीं थी, ये कुर्सी रखी हुई थी इनकी। ये कहते हैं कि मैं फॉरेन ऑफिस में रहना चाहता हूँ, क्योंकि वो उस वक्त तो लॉबिंग कर रहे थे। तो आपको पता है जरदारी तो बहुत तेज आदमी है ना, मतलब उनकी जरदारी साहब की पॉलिटिक्स पे नज़र बहुत दूर है। मतलब बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जो समझ जाते हैं कि खत का मजमू भांप लेते हैं लफाफा देखकर। तो जब इनको पता चला तो उन्होंने इनको कहा फॉरेन ऑफिस से निकालो ना, लॉबिंग तो खत्म कराओ इसकी। तो उसका इस पे उन्होंने कहा था रेमंड डेविस का कोई तल्लुक नहीं। अच्छा, चलो देखते हैं, अच्छी खबर है, रीजनल सूरत-ए-हाल बेहतर हो। इसी नोट के साथ प्रोग्राम भी ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे कुछ नई खबरों, नए अपडेट्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।